بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر ناف بالوں کی صفائی اسلام کے فطری اور پاکیزگی سے متعلق اہم احکام میں شامل ہے، لیکن اس مسئلے کے بارے میں بہت سے لوگ مدت، طریقہ اور صفائی کی حدود سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات معمولی سی غفلت بھی طہارت کے مسائل میں پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج ہم آسان زبان میں جانیں گے کہ زیر ناف بال کتنے دن کے اندر صاف کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک چھوڑے جا سکتے ہیں، کس طریقے سے صاف کرنا بہتر ہے، کن حصوں کے بال اس صفائی میں شامل ہے اور صفائی کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال دور کرنے کے لیے 40 دن کی حد مقرر فرمائی کہ انہیں 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن آخری حد ہے، اس سے آگے بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہر مرتبہ 40 دن پورے ہونے کا انتظار کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بال ضرورت کے مطابق پہلے ہی صاف کر لیے جائیں۔ اگر کسی شخص کے بال جلد بڑھ جاتے ہیں تو وہ جلد صفائی کر لے، اور اگر دیر سے بڑھتے ہیں تو بھی 40 دن کی حد سے آگے نہ جائے۔ جمعہ کے دن صفائی کرنا ایک اچھا معمول ہے، کیونکہ اس دن غسل، صاف لباس، ناخن تراشنے اور جسمانی پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر ہر جمعہ ممکن نہ ہو تو 15 دن کے اندر صفائی کر لینا بھی مناسب ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جسم کے ان حصوں کو اتنا نہ چھوڑا جائے کہ گندگی، پسینہ، بدبو یا نجاست جمع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو۔ اسلام نے صفائی کو صرف ظاہری خوبصورتی کے لیے نہیں، بلکہ پاکیزگی، صحت اور عبادت کے آداب کے طور پر بھی اہمیت دی ہے۔ انسان کے جسم کے ایسے حصوں میں جہاں بال زیادہ ہوں وہاں نمی اور پسینہ رہ سکتا ہے، اس لیے باقاعدہ صفائی سے جسم صاف ستھرا رہتا ہے اور ناگوار بو یا جلدی مسائل کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں صفائی کو مستقل معمول بنائے اور اسے آخری وقت تک مؤخر نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ زیر ناف بال کس چیز سے صاف کیے جائیں؟ اس بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت نے مقصد صفائی اور پاکیزگی رکھا ہے، اس لیے ایسا محفوظ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے بال صاف ہو جائیں اور جسم کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ ریزر، بلیڈ یا مناسب ریموول کریم استعمال کی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ وہ جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر کسی شخص کو کسی خاص کریم، کیمیکل یا بلیڈ سے الرجی، جلن یا تکلیف ہوتی ہو تو اسے وہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی جلد کے مطابق کوئی دوسرا محفوظ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی اپنی ضرورت اور جسم کی مناسبت سے محفوظ طریقہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر کسی کو
کسی کیمیکل والی کریم سے مسئلہ ہو تو اسے صرف اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آسان ہے، جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کو بلا وجہ نقصان پہنچانا درست نہیں۔ اسی طریقہ صفائی کے لیے استعمال ہونے والا ریزر یا دوسرا آلہ صاف ہونا چاہیے تاکہ جلد کو نقصان یا انفیکشن کا خطرہ کم ہو۔ قینچی وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں خاص احتیاط ضروری ہے تاکہ جلد پر زخم نہ آئے۔ صفائی کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جلدی میں بلیڈ چلاتے ہوئے کٹ لگا لیتے ہیں، جس سے درد، جلن یا زخم پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سکون اور احتیاط کے ساتھ صفائی کرنا بہتر ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ زیر ناف بالوں سے مراد کون سے بال ہیں اور کہاں تک صفائی کرنی چاہیے؟ عام طور پر ناف کے نیچے سے شرمگاہ کے ارد گرد موجود بال اس صفائی میں شامل ہوتے ہیں۔ خصیوں کے ارد گرد کے بال بھی صاف کیے جاتے ہیں۔ رانوں کے عام بال اس میں لازمی طور پر شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رانوں کے بال بھی صاف کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں، لیکن انہیں زیر ناف صفائی کا لازمی حصہ سمجھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح مقعد یعنی پاخانے کی جگہ کے ارد گرد کے بالوں کے بارے میں بھی صفائی کرنا بہتر ہے، خاص طور پر جہاں یہ اندیشہ ہو کہ نجاست بالوں میں رک سکتی ہے یا صفائی میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ وہاں کے بال صاف کرنے سے استنجا اور صفائی کا عمل زیادہ آسان ہو سکتا ہے اور نجاست کے باقی رہنے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اصل توجہ نجاست دور کرنے اور طہارت برقرار رکھنے پر ہونی چاہیے۔ اگر جسم یا کپڑے پر نجاست لگی ہو تو اسے دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز کے لیے پاکیزگی کا اہتمام بنیادی شرط ہے۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہر چھوٹی فقہی تفصیل کو اس انداز میں بیان نہ کیا جائے کہ بلا دلیل ہر صورت میں نماز کے باطل ہونے کا حکم لگا دیا جائے۔ طہارت کے مسائل میں مختلف فقہی مذاہب کے درمیان بعض جزوی تفصیلات پائی جاتی ہیں، اس لیے کسی خاص صورتحال میں معتبر عالم دین سے رہنمائی لینا بہتر ہے۔ عام مسلمان کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ جسم، کپڑے اور نماز کی جگہ کو نجاست سے پاک رکھا جائے اور استنجا کے بعد اچھی طرح صفائی کا اطمینان کر لیا جائے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کو معمولی معاملہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جسمانی پاکیزگی اسلامی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ بہت سے لوگ وضو اور غسل کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جسمانی صفائی کے دوسرے ضروری معمولات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ظاہری صفائی اور شرعی طہارت دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جسم کے ضروری حصوں تک پانی پہنچے، اور اگر کوئی نجاست موجود ہو تو اسے پہلے یا غسل کے دوران اچھی طرح دور کیا جائے۔ اسی طرح استنجا کے بعد صرف ظاہری اندازے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اطمینان کر لیں کہ نجاست باقی نہیں رہی۔ طہارت ایک ایسا معاملہ ہے جس میں صفائی کے ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کو وضو، غسل
استنجا اور نماز کی طہارت کے بنیادی مسائل معلوم ہوں تو وہ بہت سی غیر ضروری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ اب ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت یا ناپاکی کی حالت میں ہو تو زیر ناف بال صاف کرنے کے بارے میں بعض اہل علم نے ناپسندیدگی بیان کی ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کر کے پاکی حاصل کی جائے اور پھر بال صاف کیے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے پہلے صفائی ہو جائے تو اس مسئلے میں بلا وجہ سخت حکم لگانے کے بجائے اپنے معتبر عالم سے رہنمائی لینی چاہیے، لیکن بہتر اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ صفائی پاکی کی حالت میں کی جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو بیماری، زخم یا جلد کی تکلیف ہو تو اسے اپنی حالت کے مطابق احتیاط کرنی چاہیے اور ایسی صفائی سے بچنا چاہیے جس سے نقصان بڑھ جائے۔ اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے لیکن انسان کو اپنے جسم کو زخمی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ مقصد پاکیزگی ہے، تکلیف پیدا کرنا نہیں۔ زیر ناف بال صاف کرتے وقت یہ بھی خیال رکھا جائے کہ استعمال ہونے والی چیز مناسب اور صاف ہو، کیونکہ گندے اوزار جلد کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کریم استعمال کرنی ہو تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے جلد پر جلن یا الرجی تو نہیں ہوتی۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ جلد حساس ہے تو احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ ضرورت پڑنے پر ماہر جلد سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بالوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے یا ان کی نشو و نما روکنے کے لیے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوں۔ فطری طور پر بال بڑھتے ہیں اور شریعت نے ان کی صفائی کا باقاعدہ طریقہ بتایا ہے، اس لیے محفوظ طریقے سے وقت پر صفائی کرنا کافی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ صفائی کے اس معمول کو اپنی ذاتی زندگی کا حصہ بنائے۔ 40 دن کی حد کو اجازت سمجھ کر ہر مرتبہ اتنا انتظار کرنا مناسب نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق پہلے صفائی کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ جمعہ کے دن یا ہفتے میں ایک مرتبہ صفائی کا معمول بنا لیا جائے تو جسمانی پاکیزگی برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہفتہ وار ممکن نہ ہو تو 15 دن میں کر لیا جائے اور کسی صورت 40 دن سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اسی طرح بغل کے بال، ناخن اور مونچھوں کی صفائی بھی اسی عمومی فطری صفائی کے معمول میں شامل ہے، اس لیے ان سب کا بھی وقتاً فوقتاً اہتمام کرنا چاہیے۔ صفائی انسان کی شخصیت، صحت اور معاشرتی زندگی پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ جسم سے ناگوار بو نہ آئے، لباس صاف رہے اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب اسلامی آداب کے مطابق اچھی باتیں ہیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی صفائی کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن اس انداز میں کہ کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ دینی مسائل بیان کرتے وقت ادب، حکمت اور نرمی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو اس موضوع کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو اسے سمجھایا جائے، مذاق نہ بنایا جائے۔ یاد رکھیں، دینی علم کا مقصد اصلاح ہے، کسی کی تحقیر نہیں۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر طہارت کے بارے میں بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں،
لیکن ہر بات کو دین کا قطعی حکم سمجھ لینا درست نہیں۔ حدیث، فقہ اور شرعی مسائل کے بارے میں مستند علماء اور معتبر دینی کتابوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پر ایسے مسائل میں جہاں مختلف فقہی آراء موجود ہوں۔ کسی ایک بات کو بغیر تحقیق کے سب مسلمانوں پر لازم قرار دینے سے بچنا چاہیے۔ ہمیں دین کو آسان، صحیح اور ذمہ دارانہ انداز میں سمجھانا چاہیے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کے معاملے میں بنیادی خلاصہ یہی ہے کہ یہ فطری صفائی کا حصہ ہے۔ انہیں 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق اس سے پہلے صفائی کرنا بہتر ہے۔ جمعہ کے دن صفائی کرنا اچھا معمول ہے۔ محفوظ ریزر، بلیڈ یا مناسب کریم وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن جلد کو نقصان پہنچانے والی چیز سے بچنا ضروری ہے۔ ناف کے نیچے سے شرمگاہ کے ارد گرد کے بال اور خصیوں کے ارد گرد کے بال صاف کیے جائیں۔ مقعد کے ارد گرد جہاں نجاست رکنے کا اندیشہ ہو وہاں صفائی کرنا بھی بہتر ہے، جبکہ رانوں کے عام بال لازمی طور پر اس میں شامل نہیں۔ صفائی کے دوران جلد کو زخمی نہ کیا جائے۔ استعمال ہونے والے آلات صاف رکھے جائیں اور نجاست باقی نہ رہنے کا اطمینان کیا جائے۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو بہتر ہے کہ پہلے غسل کر کے پاکی حاصل کرے اور پھر بال صاف کرے۔ کسی خاص طبی یا فقہی صورت میں اپنے معتبر عالم یا ماہر سے رہنمائی حاصل کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صفائی کے ان معمولات کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت کے طور پر دیکھے۔ جب انسان اپنے جسم کی صفائی مقررہ وقت پر کرتا ہے تو اسے بعد میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ معمولی اور باقاعدہ صفائی ہمیشہ لمبی تاخیر کے بعد کی جانے والی مشکل صفائی سے آسان ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ ایسی باتیں محبت، حکمت اور مناسب الفاظ میں سمجھائیں۔ اگر کسی مسئلے میں شک ہو تو اندازے سے عمل کرنے کے بجائے معتبر عالم سے سوال کرنا بہتر ہے۔ خاص طور پر نماز، غسل اور نجاست سے متعلق مسائل میں صحیح معلومات بہت اہم ہیں۔ دین کا علم انسان کو وسوسوں سے بھی بچاتا ہے اور غفلت سے بھی۔ بعض لوگ معمولی شک کی وجہ سے بار بار صفائی کرتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ شریعت کی مقرر کردہ ہدایات کو سمجھ کر اطمینان کے ساتھ عمل کیا جائے، نہ ضرورت سے زیادہ وسوسہ کیا جائے اور نہ لاپرواہی برتی جائے۔ ناظرین، طہارت اور صفائی صرف ایک ظاہری معاملہ نہیں بلکہ مسلمان کی روز مرہ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ جو شخص اپنے جسم، لباس، گھر اور عبادت کی جگہ کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھی بہتر ماحول بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کے مسائل صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھیں، صحیح طریقہ سیکھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو انہیں اپنے دوستوں، گھر والوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں۔ ممکن ہے
آپ کی ایک شیئر سے کسی ایسے شخص کو ضروری مسئلہ معلوم ہو جائے جو اس سے ناواقف تھا، اور وہ اپنی صفائی اور طہارت کا بہتر اہتمام شروع کر دے۔ اگر آپ کو ایسی اصلاحی اور دینی معلومات پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، پاکیزگی اختیار کرنے، طہارت کے مسائل سیکھنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔